حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبان کی تاریخوں کو یاد رکھنے کا جس قدر اہتمام فرماتے اتنا کسی دوسرے مہینے کی تاریخوں کا اہتمام نہیں فرماتے، کیونکہ شبان کے اختتام پر رمضان کے آغاز کا مدار ہے۔ پھر جب رمضان کا چاند نظر آتا تو روزے رکھتے، اور اگر مطلع ابر آلودہ ہونے کی وجہ سے 29 شبان کو چاند نظر نہ آتا تو شبان کے 30 دن پورے فرماتے اور پھر روزے رکھتے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے یعنی جاگ کر عبادت گزارے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ذوالحج شریف کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات، اس طرح 3 راتیں ہوئیں، اور چوتھی عید الفطر کی رات، 5ویں شبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جب 15 شبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ بے شک اللہ ذوالجلال غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا، اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ماہ شبان المعظم کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہو جاتے، اپنے اعمال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ کمزور مسکین لوگ ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں۔ رائٹ وے آف اسلام کے پیارے سامعین، شبان وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں۔ دعا ہے رب کائنات سے مالک ہماری تقدیر میں کچھ لکھ یا نہ لکھ، سب سے اوپر غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھ، تاکہ ہم بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو جائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ برائے مہربانی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔